ہم سب نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہے. بہت بڑے بڑے صحابہ کے اندر ان کا ایک نام آتا ہے, ون آف دا مین جائنٹ صحابہ, قرآن کے بہترین مفسر, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ علم حاصل کیا, اور پھر بہت سی احادیث جو ہیں وہ ان کے ساتھ آپ کو جو ہیں وہ مروی ملتی ہیں. عبداللہ ابن مسعود کے لیے آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کو قرآن سننا ہے بالکل ایسے کہ جیسے وہ ابھی فریش نازل ہوا ہے, تو وہ عبداللہ ابن مسعود کی تلاوت سن لے. اتنی خوبصورتی سے قرآن پڑھا کرتے تھے, تلاوت بہت اچھی تھی. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف تلاوت اچھی تھی اور وہ عمل میں وہ چیز نظر نہیں آتی تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے لیے آتا ہے کہ یہ چلتے پھرتے قرآن تھے. ایک مرتبہ ایک قافلہ جو تھا مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہا تھا. حضرت عمر کا دور تھا. حضرت عمر, ظاہری بات ہے حضرت عمر جو تھے وہ مدینہ سے باہر کسی کام سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے ہوئے تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ قافلہ جو ہے اس نے کیمپنگ کی ہوئی ہے, ٹریولنگ کرتے کرتے رک گئے. رات کا وقت تھا. اب رات کے وقت میں چہرے تو پتہ نہیں چلتا تھا نا کہ کس علاقے کے کس قبیلے کے لوگ ہیں. تو حضرت عمر نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں. تو یہ جو قافلے کے لوگ تھے جنہوں نے کانورسیشن کی حضرت عمر کے ساتھ, انہوں نے جواب حضرت عمر کو ایسے دیا کہ یہ قرآن کی ٹرمینالوجی استعمال کر رہے تھے. اپنی گفتگو میں بھی انہوں نے ٹرمینالوجی قرآن کی استعمال کی. حضرت عمر نے پوچھا آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا ہم فجن عمیق سے آ رہے ہیں. فجن عمیق قرآن کی ٹرمینالوجی ہے, ڈیپ ویلی کے لیے آتا ہے. یعنی کا مطلب کیا تھا, ڈیپ ویلی یعنی ہم مدینہ سے آ رہے ہیں. حضرت عمر نے پوچھا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں, تو کہا کہ ہم بیت العتیق جا رہے ہیں. قرآن میں بیت العتیق کس کے لیے آیا ہے, خانہ کعبہ کے لیے آیا ہے. تو اس کا مطلب کیا تھا, مدینہ سے آئے ہیں اور مکہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. تو جب حضرت عمر نے ان سے یہ گفتگو کی اور آپ نے محسوس کیا کہ یہ قرآن کی ٹرمینالوجی استعمال کر رہے ہیں, تو حضرت عمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان میں کوئی ہے جو ان کو قرآن سکھاتا ہے. تو حضرت عمر نے ان کو اور ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ان کو کتنا قرآن آتا ہے, ان سے اور سوال کیا. حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ قرآن میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کون سی ہے, جو کہ گناہگار سے گناہگار انسان کو امید دلاتی ہے. تو انہوں نے سورہ زمر کی آیت پڑھی, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے, اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا, اللہ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. پھر حضرت عمر نے پوچھا کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے, أَيُّ الْقُرْآنِ أَعْظَمُ, تو انہوں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, جو آیت الکرسی کا پہلا جملہ ہے. اسی طرح حضرت عمر نے پوچھا کہ قرآن کی سب سے زیادہ عدل کی بات کرنے والی آیت کون سی ہے, تو ان لوگوں نے بتایا ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا. حضرت عمر نے کہا ان میں واقعی کوئی انسان ہے جن کو قرآن سکھاتا ہے. اور حضرت عمر نے سوال کیا افیکم عبداللہ ابن مسعود, کیا تم لوگوں میں عبداللہ ابن مسعود ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں, عبداللہ ابن مسعود ہی ہمارے اس وقت اس پورے کاروان کے جو ہیں وہ گائیڈ ہیں. حضرت عمر نے ان کو ڈھونڈا اور پھر ان کے پاس جا کے بیٹھ گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود وہی شخص ہیں جن کو حضرت عمر نے ہی کوفہ میں اپوائنٹ کیا تھا ایز اے گورنر, اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے جانے کے چند دن بعد ہی کوفہ جو تھا وہ مدینۃ القرآن کہلانے لگ گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ ابن مسعود نے اپنے علم کو اپنے تک نہیں رکھا بلکہ اس کو فلٹر ڈاؤن کیا. آپ دیکھیں آپ کی سراؤنڈنگ میں ایک انسان ہوتا ہے جو قرآن سے جڑ جاتا ہے, جس کی تسبیح اس کی زندگی میں ریفلیکٹ کرتی ہے. آپ کو اس کی زندگی میں صرف وہ ریفلیکشن نظر نہیں آتا بلکہ اس کے آس پاس کے لوگوں کے اوپر بھی وہ امپیکٹ ضرور آتا ہے. اب آپ کو اور مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میری اور آپ کی جو تسبیح ہے وہ آپ کی اور میرے پرسنالٹیز پر, ہمارے ڈیلنگز پر اور ہمارے آس پاس کے لوگوں پر کتنا امپیکٹ کر رہی ہے.